تو جن کے نانا اور دادا دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہوں، ان کے نسبت کا عالم کیا ہوگا، ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ اب آپ اسی بات سے اندازہ لگاؤ کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ آپ سے آئے دن کرامتیں ظاہر ہوا کرتی تھی۔ حضرات آپ کی کرامتیں تو بہت ہیں، میں بس آپ لوگوں کے سامنے چند منٹ کے لیے آیا ہوں، اس لیے ابھی حضرت علامہ مولانا قاری صلاح الدین صاحب قبلہ کی بھی تشریف آوری ہوگی، ابھی وہ تشریف لائیں گے اور حضرت علامہ مولانا شعیب رضا صاحب بھی ابھی آپ کے روبرو خطاب پیش کریں گے۔ بس چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ دو واقعہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا کر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرات، کرناٹکا کی سرزمین پر ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام بندہ نواز گیسو دراز ہے۔ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی ہیں، ان کی مزار آج بھی مرجع خلائق بنی ہوئی ہے۔ لوگ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ تقریر کر رہے تھے اور دوران تقریر میں ایک شخص محفل سے کھڑا ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے آپ ولی ہیں، آپ سے کرامتیں ظاہر ہوا کرتی ہیں، آپ کے در سے فیض بٹتا ہے، مگر میں جن کو مانتا ہوں، میں جن کا مرید ہوں، میں جن سے منسلک ہوں، ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ یعنی حضور غوث اعظم کو کہا کہ ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے، میں ان کو بہت مانتا ہوں، اس لیے کہ جب ان کی ماں بچپن میں مدرسے میں ان کا داخلہ کرانے کے لیے گئی اور استاد صاحب نے کہا کہ بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضور غوث اعظم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ کہتے ہوئے 18 پارے استاد صاحب کے سامنے سنا دیے۔ یعنی 18 پارے جب حضور غوث اعظم نے استاد صاحب کو سنا دیا تو استاد صاحب کہتے ہیں، بیٹا عبد القادر تم پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو؟ وہ شخص اتنا کہا تو بندہ نواز گیسو دراز نے کہا، ارے وہ تو عبد القادر ہیں مگر میں بھی تو کچھ ہوں۔ حضرات دیکھیے کہ بندہ نواز گیسو دراز کس سے مقابلہ کیا؟ حضور غوث اعظم سے۔ جیسے کہا میں بھی کچھ ہوں، اتنے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی کرامتیں، ان کی ولایت چھین لی، سلب کر لی۔ پہلے جب بندہ نواز گیسو دراز زمین پر دیکھتے تھے تو آپ کو تحت ذرا نظر آتا تھا، اور جب آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے تو لوح محفوظ دیکھ لیا کرتے تھے۔ مگر جیسے کہا کہ ہاں وہ تو ہیں بڑے پیر مگر میں بھی تو کچھ ہوں، اتنا کہا آپ کی ولایت سلب کر لی گئی، چھین لی گئی۔ اب آپ بہت پریشان ہوئے۔ جب پریشان ہوئے تو آپ وہیں سے اپنے پیر و مرشد کو آواز دیتے ہیں کہ اے میرے پیر و مرشد میری مدد فرمائیے۔ آپ کے پیر و مرشد تھے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی، جن کا مزار صرف دلی میں ہے۔ وہ فوراً گلبرگہ شریف پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہ حضور ایسی ایسی بات ہے، میری ولایت سلب کر لی گئی ہے، اب میں خالی ہو گیا ہوں، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ نے آنکھوں کو بند کیا، مراقبہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم نے ان کی ولایتیں چھینی ہیں، ان کی ولایت چھینی ہے۔ تو کہا اے بندہ نواز گیسو دراز، اس وقت عبد القادر بہت جلال میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اگر آپ حکم کریں تو میں اپنے پیر و مرشد کو بلا لوں، شاید وہ آپ کی مدد کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے حضور، تو آپ اپنے ہی پیر و مرشد کو بلا لیجئے۔ اب حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی اپنے پیر و مرشد کو آواز دیتے ہیں، کس کو آواز دیتے ہیں؟ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کو، ان کا بھی مزار شریف دلی ہی میں ہے۔
اب وہ پہنچتے ہیں گلبرگہ شریف، کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا ایسی ایسی بات ہے، ان کی ولایتیں حضور غوث اعظم نے چھین لی ہے۔ آپ نے بھی اپنی آنکھوں کو بند کیا، مراقبہ کیا، کہا میں اس وقت ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ حضور غوث اعظم اس وقت بہت جلال میں ہے۔ اگر آپ کہو تو میں اپنے پیر و مرشد کو بلا لوں، شاید وہ آپ کی مدد کر دیں۔ حضرات اب حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی اپنے پیر و مرشد کو آواز دیتے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ گلبرگہ شریف پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا کہ بندہ نواز گیسو دراز کی ولایت سلب کر لی گئی ہے، حضور ان کی مدد کر دیجئے۔ اب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم بہت جلال میں ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں، اگر آپ حکم کریں تو میں اپنے پیر و مرشد کو بلا لوں۔ تو بندہ نواز گیسو دراز نے کہا ٹھیک ہے حضور، آپ اپنے پیر و مرشد کو بلا لیجئے۔ اب بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو آواز دیتے ہیں کہ حضور آپ گلبرگہ شریف چلے آئیے، بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں سلب کر لی گئی ہے، ان کی آپ مدد کر دیجئے۔ حضرات جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی گلبرگہ شریف پہنچتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم بہت جلال میں ہیں۔ کہا کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں اپنے پیر و مرشد کو بلا لوں، وہ آپ کی مدد کر دیں گے۔ حضرات اب حضرت قطب الدین بختیار کاکی اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رضی اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو آواز دیتے ہیں کہ حضور آپ آئیے اور بندہ نواز گیسو دراز کی مدد کر دیجیے۔ حضرات جب ہند کے راجہ خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ گلبرگہ پہنچتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، آنکھوں کو بند کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت حضور غوث اعظم بہت جلال میں ہے، اگر آپ کہیں تو میں اپنے پیر و مرشد کو آواز دوں، وہ ان کی مدد شاید کر دیں۔ حضرات جب سے خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کو آواز دیتے ہیں، وہ گلبرگہ شریف پہنچتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم بہت جلال میں ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں ان کی مدد نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ ان کی کرامت حضور غوث اعظم نے چھینی ہے اور اس وقت وہ بہت جلال میں ہیں، اگر آپ کہیں تو میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آواز دوں، وہ آئیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ حضرات حضرت خواجہ عثمان ہارونی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو آواز دیتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم گلبرگہ شریف پہنچتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ کہ حضور بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں عبد القادر جیلانی نے سلب کر لی ہے، ان کی کرامتیں واپس کروا دو۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات عبد القادر سے کہنا چاہتا ہوں یا کوئی کام کروانا چاہتا ہوں تو میں اپنی بیٹی سے کہہ دیتا ہوں،